نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ نور جو کہ 18ویں پارے میں شامل ہے، اس کی مختصر تفصیل حاصل کریں گے۔ سورہ نور مدنی ہے، اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورۃ النور کا نام 5ویں رکوع کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ یہ سورہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد نازل ہوئی تھی۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کا نزول کا واقعہ ازک کے سلسلے میں ہوا ہے۔ واقعہ ازک کے سلسلے میں اس کا نزول ہوا ہے، جس کی تفصیل دوسرے اور تیسرے رکوع میں آئی ہے، اور تمام روایات کے مطابق غزوہ بنی المصطلق میں پیش آیا تھا۔ یہ سورت اس گروپ کی آخری سورت ہے، اسی حیثیت سے سورۃ المومنین کا تمتمہ ہے۔ اس وجہ سے اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہیں ہے، اور کوئی دوسری سورت اس کے ساتھ مثنیٰ سورت نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سورت جس میں کہ تمتمہ آیا ہے، وہ گویا سابقہ سورت ہی کا جز ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ کسی جوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کہ سورۃ المومنون میں ایکتا 11 میں تھا۔ اس سے قبل سورت میں ایسا تھا۔ وہاں بیان ہوا تھا کہ فلاح و بہبود ان ایمان والوں کے لیے ہے جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، جو کہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھتے ہیں، اور ان سے مرعوب ہو کر خدا کے مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو عہدوں اور امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ جب تک مسلمان مکہ میں رہے تو ایمان کے تقاضے بنیادی زندگیوں میں ہی ابھر سکتے تھے، اس لیے کہ مکہ میں کوئی اجتماعی تنظیم نہیں تھی۔ مکہ ہجرت کے بعد اجتماعیت میں بھی ایمان کے تقاضے پیدا ہوئے، اور ایمان کے تقاضے معاشی اور معاشرتی زندگی میں بھی محسوس کیے گئے۔ چنانچہ حالات کے مطابق اجتماعی احکامات نازل ہوئے۔ ایمان کی اس نورانیت کی جگمگاہٹ جو اب تک صرف افراد تک محدود تھی۔ سورہ النور اس سلسلے کی ایک سورت ہے۔ سورۃ النور میں معاشرے کی تطہیر کے احکامات موجود ہیں۔ وقت اور حالات کے مطابق اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا ہے جو ان کی تشکیل نو معاشرے کو ایمان کے تقاضوں سے پورا کرنے اور منافی اسلام باتوں سے دور رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ عمود کے ساتھ اس کے اجزاء کی مطابقت واضح کرنے کے لیے اس کی آیات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ آیات 1 تا 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 1 کا ترجمہ یہ ہے: یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا، اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو۔ آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے: بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، جب کہ ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 ڈوریں مارو، اور اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع اللہ کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا ہے کہ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔
چنانچہ آیت نمبر 3 کی وضاحت یہ ہے کہ مومن مرد کے لیے کسی زانی عورت سے یا مومنہ عورت کے لیے کسی زانی مرد سے نکاح کی ممانعت کی گئی ہے۔ آیات 4 تا 5۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور ان پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بدکار ہیں۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ یہ ہے، ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 4 سے 5 کی وضاحت یہ ہے کہ زنا کے لیے سزا اور قانون کا تعین کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 تا 10 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ یہ ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ 8 نمبر آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ یہ ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتیں، مگر وہ صاحب کریم ہے اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 6 تا 10 کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور ثابت کرنے کے لیے شریعت کی شہادت پیش نہ کر سکے تو اس کا فیصلہ فریقین کی قسم سے ہوگا۔ اس قسم کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیات 11 تا 26 کی وضاحت یوں ہے کہ فتنہ افک کی طرف اشارہ اور سدباب کا حوالہ، اور اس سدباب اور تباہی کا سبب ہو سکتے ہیں جن منافقین سے یہ پردہ اٹھایا، ان کی پردہ دری اور وعید۔ جن مسلمانوں نے اس معاملہ میں بے پرواہی کی اور دانستہ مخالفین کے عزائم کو تقویت پہنچائی، ان کی طرف اشارہ اور آئندہ کے لیے حکم کہ وہ منافقین سے ہوشیار رہیں۔ یہ مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ کو مجروح کرنے کے درپے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عزت اور ناموس کے متعلق جو بات ان کے کان میں ڈال دی جائے اس کو وہ سنجیدہ لے لیں، بلکہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اس باب میں کوئی قدم اس وقت تک نہیں اٹھانا چاہیے جب تک اس بارے میں کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ آیات 27 تا 31 کی وضاحت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو اپنے کسی دوسرے بھائی کے گھر جانا ہو تو چند معین اصولوں کی پاسداری کریں، ایک دوسرے کے گھر میں جانے کے آداب سے واقف ہوں اور شیطان کو در اندازی کرنے کی راہ نہ ملے۔ اس کے علاوہ گھر کی عورتوں پر اسلام نے پابندیاں عائد کی ہیں، ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آیات 32 تا 34 میں لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کی تائید کی گئی ہے۔ معاشرے کے ضعیف طبقات کے بارے میں احکامات ہیں تاکہ شیطان کی رخنہ اندازیوں سے محفوظ رہیں۔ ضرورت مند لونڈیوں اور غلاموں کی مالی مدد کی ہدایت، لونڈیوں سے ناجائز پیشہ کرانے کی شدت سے ممانعت کی گئی ہے۔ آیات 35 تا 40 میں ایمان اور کفر کی تمثیل، جس میں واضح فرمایا گیا ہے کہ جس دل میں ایمان ہو اس کا ظاہر اور باطن نور بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہوتے ہیں ان کے اندر باہر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ آیات 41 تا 46 کی تفصیل یوں ہے کہ آفاق کے دلائل کی روشنی میں ایمان کی دولت کہ اس کائنات میں حقیقی اور وارث صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر چیز صرف اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔
اس لیے خدا کے بندوں کا فرض ہے کہ وہ خدائے واحد پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے اپنے آپ کو اس کے غضب کا مستحق نہ بنائیں۔ آیات 47 تا 54 میں منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کی یہ پالیسی چلنے والی نہیں ہے کہ اپنے مفاد کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، اور اگر کوئی بات ان کو اپنے مفاد کے خلاف نظر آئے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اپنی من مانی شروع کر دیں۔ اگر فلاح سے کام کرنا چاہتے ہیں اور فلاح مقصود ہو تو رسول کا ساتھ دیں، ورنہ جس وادی میں بھٹکنا چاہیں وہ بھٹک سکتے ہیں۔ خدا کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اصل چیز ایمان لانا ہے۔ جھوٹی قسموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچا دینا تھا، وہ انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کام کو کیسے انجام دیتے ہیں۔ آیات 55 تا 57 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راست باز ساتھیوں کو نہایت واضح انداز میں زمین کی خلافت کی بشارت دی گئی ہے کہ دین کے مخالف تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تم نے نماز کا اہتمام رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور پوری دل جمعے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ اس خوف کی حالت کو امن اور اطمینان میں بدل دیں گے۔ آیات 58 تا 61 کی وضاحت یوں ہے۔ اسی صورت میں آیات 31 تا 27 میں جو گھروں کے اندر پردے سے متعلق ہدایات نازل ہوئی تھیں، بعد میں انہی سے متعلق سوالات اٹھائے گئے۔ ان آیات میں ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور واضح کیا گیا ہے کہ یہ آیات لوگوں کے سوالوں کے جواب میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ آیات 62 تا 64 جو کہ اس سورت کی آخری آیات ہیں، اس میں توجیہی آیات کے بعد اصل سلسلہ کرام اور مضمون پر یہ سورت ختم کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عموماً اور مخالفین کو خصوصاً خطاب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول جب کسی اجتماعی کام کے لیے تمہیں بلائے تو ان کے بلانے پر چلے جاؤ، سمجھو کہ یہ تمہارا فرض ہے، مگر ایسا نہ کرو کہ جب جی چاہا گئے، جب جی چاہا نہ گئے، اور اگر گئے بھی تو اپنی مرضی سے اٹھ کر واپس آ گئے، بلکہ جب جاؤ تو جب تک اجازت نہ ملے اس وقت تک وہاں سے مت اٹھو۔ اسی اطاعت میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔